بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں آج الحمدللہ کتاب کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور پچھلے منگل کی مجلس میں ہمارے استاذ محترم نے اس کتاب کا افتتاحی درس بھی ارشاد فرمایا اور مسائل کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں بھی آپ حضرات سے فرمائی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگی۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے فضل و توفیق سے اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ ان مسائل کو، احکامات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں شرعی مسائل کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور یقین کریں آج ہماری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ بنیادی مسائل سے بھی ناواقف اور نابلد ہو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے، یعنی ایک 15-20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیں، ایسا ماحول نہیں تھا۔ یہ ضروری کبھی نہیں رہا کہ ایک بندہ عالم ہوگا تو اس کو مسائل آئیں گے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دین کا تفصیلی علم ہو۔ دین کا ضروری علم تو ہر عاقل بالغ پہ فرض ہے، اس کے لیے کوئی عالم ہونا، کسی مدرسے میں داخلہ لینا کبھی ضروری نہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بنیادی، ضروری اور موٹے آسان مسائل سے بھی ناواقف ہو چکے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو یقین کریں غسل کا، وضو کا، پاکی کا، ناپاکی کا علم نہیں ہوتا۔ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں لیکن ہم اسی حالت میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانا فرض ہو جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اسی حالت میں مسجد بھی آتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اسی حالت میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے۔ اس لیے ان باتوں کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے دوست۔ سنجیدگی کی، ماحول سے جڑنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کے پاس بنیادی مسائل کا علم نہیں، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے دوستو۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن اور احادیث جو علم کے مرکز ہیں، اگر اس کی تقسیم کی جائے تو 2 حصے علم جو اللہ کے پاک پیغمبر سے آیا ہے، 2 حصے علم وہ فضائل کا ہے، اور 1 حصہ علم جو ہے وہ مسائل کا ہے۔ تو زیادہ علم تو کس کا ہوا؟ فضائل کا زیادہ ہوا نا۔ یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے علم فضائل کا ہے، زیادہ تو وہ ہے، اور 1 حصہ علم وہ مسائل کا ہے۔ تو فضائل کے مقابلے میں مسائل کا علم کم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فضائل موقوف ہے مسائل پر۔ جب تک مسئلہ درست نہیں ہوگا فضیلت کیسے آئے گی دوست؟ ایک آدمی کہے کہ جی مجھے وضو کی فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن وضو صحیح نہیں کیا تو کیسے فضیلت آئے گی؟ اور ایک آدمی کہے کہ مجھے غسل کی فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن غسل کا طریقہ صحیح نہیں معلوم ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے، تو کیسے فضیلت حاصل ہوگی؟ اس لیے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں مسائل کے حلقے ہوں، مسائل کی مجلسیں ہوں، مسائل کے مذاکرے ہوں،
اور ہر طبقے تک دین کے بنیادی مسائل کا علم پہنچایا جائے۔ تو جب تک عمومی فکر ایسے ماحول کی نہیں بنے گی، تو آپ حضرات نے سنا گزشتہ مجلس میں حضرت استاد صاحب نے کیا فرمایا کہ حج پہ چلے گئے اور وہاں سے مجھے فون کیا کہ بھئی اس حالت میں ہم کیسے جو ہے وہ اپنے حج کو پورا کریں گے عورت کی ناپاکی کی حالت میں۔ تو ایک عورت اگر 40-45 سال تک کی عمر کو پہنچ جائے دوستو، اور وہ اپنے اس ناپاکی کے خون کے ایام میں بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ اس حالت میں حرم شریف میں جا رہی ہے، تو آپ بتائیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے؟ دین سے ناواقفیت اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ کبھی ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں نا، ان کے پاس جو مسائل آتے ہیں، جو معاملات آتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس معاملے میں بھرپور محنت کی ضرورت ہے، ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم بڑوں کے پاس تربیت نہیں ہے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے ہم؟ ان کو کن باتوں کی طرف متوجہ کریں گے؟ تو اس لیے آج مسائل کی اہمیت سے اپنے آپ کو واقف کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس پاکیزہ دین سے جوڑا ہوا ہے، دین اسلام سے، اس کی بہت بڑی خصوصیت وہ کیا ہے؟ وہ طہارت ہے۔ طہارت، آج یہی طہارت ہے جس نے ایک مسلمان کو ممتاز کیا ہوا ہے، نمایاں کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے جو 2-2.5 سال گزرے، کورونا کی وبا آئی، پوری دنیا میں آئی، اور کتنے ملکوں کو، دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، ایک نظام جام ہو گیا تھا نا، اور کئی ہزاروں اموات ہوئی، کئی لاکھوں اموات ہوئی، لیکن دنیا حیران ہوئی، اس لیے کہ باطل جب ایک عمل سے گزرتا ہے، یہ اس پر ریسرچ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ 2 باتیں باطل کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک یہ کہ ہم نے جتنی احتیاط کی، فاصلہ رکھا، منہ کو چھپایا، یہ کیا، وہ کیا، اسلامی دنیا نے اتنی بے احتیاطی کی۔ آپ دیکھیں نا، یہاں زبردستی کرنی پڑی لوگوں پر کہ بھئی ایسا نہیں کریں۔ لوگ پھر آتے تھے مسجدوں میں، لوگ پھر بھی مجمع بناتے تھے۔ تو اب ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بے احتیاطی مسلمان ممالک نے کی اور بھرپور کی، لیکن ان میں اس مرض کے پھیلنے کا ریشو بہت کم ہے۔ دوسری بات حیرانگی کی یہ ہے کہ جو مغربی دنیا جو ہر بات پر ٹیشو پیپر ہاتھ میں ہے اور منہ اور ناک سے لگاتے ہیں کہ ہم اتنے احتیاط والے لوگ ہیں، وہاں ایک ایک دن میں ہزاروں اموات ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ ہمیں خود ساتھیوں نے بتایا جو امریکہ میں اور UK میں رہتے ہیں کہ اسپتالوں کے بستر، بیڈ، میت گاڑیاں، قبرستان سب پیک ہو چکا تھا۔ ایک ایک دن میں سینکڑوں میتیں ہوتی تھی، لوگ انگریز مرتے تھے، یہ عیسائی مرتے تھے، اور ان کے برف خانے، میت خانے بھر گئے تھے ان کے، یہ اتنے تنگ آ گئے تھے۔ لیکن اس کا تقابل جب کیا گیا اسلامی دنیا سے تو وہاں اموات کا رجحان 0% بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس بیماری کا سبب بے احتیاطی تھی تو پھر تو اسلامی دنیا سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتی، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ گنے چنے افراد کے علاوہ اللہ پاک نے اس دین اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی۔ تو اس کا بنیادی سبب وہ طہارت ہے، وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ اس لیے کہ جب انسان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، یہ غسل کرتا ہے، اپنے جسم کے زائد بالوں کو پاک صاف رکھتا ہے،
ناک صاف ہوئی، استنجا قضائے حاجت میں شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کیا، یہ وہ اعمال ہیں دوستو جو جسم سے امراض کو، بیماریوں کو، گندگیوں کو خود بخود دور کرتا ہے۔ اور جب انسان کے جسم میں طہارت نہیں ہوتی نا، طہارت، ایک عالم بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ جب انسان طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، یہ بیماریوں کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے، یعنی بیماریوں کو خود کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اور اسلام کی خوبی یہ کہ جب یہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا جسم یہ اللہ پاک ان بیماریوں کے لیے پروف بنا لیتے، وہ اس سے ٹکرا کے واپس چلے جاتے۔ اس لیے یہ وضو، یہ غسل، یہ طہارت، یہ نظافت، یہ استنجا، یہ مسنون دعائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں دنیا کے بہت سارے امراض اور مصیبتوں سے بھی بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کی محبت، اور اللہ خود فرمائے کہ میں ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ بندے میرے محبوب بن گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں، دو بندوں کے لیے فرمایا، دو طبقوں کے لیے فرمایا، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان بندوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ محبت فرماتے ہیں ان سے متطہرین جو خوب پاکی حاصل کرنے والے۔ طہارت کا اہتمام انسان کو اللہ کی محبوبیت میں داخل کر لیتا ہے دوست۔ یہ صرف جسم کے اوپر پرفیوم کا اسپرے اور یہ اس طرح جو زندگی گزر رہی ہے نا، کبھی ان چیزوں پہ للچائی نظر نہ ڈالیں۔ اندر غسل جنابت نہیں، پاکی نہیں، صفائی نہیں، طہارت نہیں، یہ جسم کے اور لباس کے اوپر کی لیپا توپی ہے۔ یہ جو آج کی دنیا تیار ہوتی ہے، صرف اوپر سے اسپرے ہو رہے ہیں، خوشبوئیں لگ رہی ہے، باقی بیت الخلاء گئے، چھوٹا سا ٹیشو پیپر استعمال کیا، کوئی طہارت نہیں، کوئی کپڑوں کی صفائی نہیں، کوئی نظافت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک مسلمان جو آستین چڑھا کے وضو خانے میں بیٹھتا ہے اور اپنے جسم پہ پانی بہاتا ہے، یہ اس مسلمان سے ہزار نہیں لاکھوں گنا افضل ہے جو اس ناپاکی اور جنابت کے ساتھ دن بھر گھوم رہا ہوتا۔ غسل فرض ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، گھوم رہے، کوئی طہارت کا اہتمام نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، طہارت کو، نظافت کو، پاکی کو، صفائی کو، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ہم پاک صاف زندگی کے عادی ہو جائیں، طہارت اور نظافت ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا ماحول بھی، ہمارا مکان بھی، ہمارا مقام بھی، ہر چیز میں طہارت آ جائے، طبیعت کا حصہ بنائے اس کو۔ تو بات کو ہمیشہ مسائل میں شروع کیا جاتا ہے طہارت کے باب سے۔ ہمارے جتنے فقہاء ہیں جنہوں نے مسائل کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ بات شروع کی کس باب سے؟ طہارت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد، سرچشمہ، مرکز وہ نماز سے چلتی ہے، صلاۃ سے چلتی ہے، اور نماز کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت کا ہونا۔ اگر کسی کا وضو نہیں، اس پر وضو فرض کر دیا گیا۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے، جب تک یہ غسل نہیں کرے گا یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ قرآن کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا جس پر غسل فرض ہو۔ ایسا ہی ہے نا دوستو، جس پر غسل فرض ہو یہ زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال بحیثیت ایک مسلمان کے آج ہمارے دلوں کے اندر اس طہارت کی اہمیت بیٹھ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرا جو امتی جو مسلمان وضو کرتا ہے اور جس عضو پر پانی ڈالتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ اس عضو کے گناہ دھلتے چلے جاتے. پھر فرمایا جب یہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اتر جاتے ہیں. پھر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ چلے جاتے. پھر سر پہ مسح کرتا ہے، سر کے گناہ چلے جاتے ہیں. پھر پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ اس سے چلے جاتے ہیں. پورے جسم کے بنیادی اعضاء گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں دوست. تو یہ صرف ایک عمل نہیں کہ ہمیں نماز کے لیے تیار کر رہا ہے، بلکہ وضو ہمیں گناہوں سے بھی بالکل پاک صاف کر دیتا ہے. اس لیے انسان وضو کرے اہتمام کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ اور سنت طریقے کے اہتمام کے ساتھ وضو کرے. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، خادم خاص. اور وہ خادم ہے کہ گھر کے خادم ہیں. باہر کی خدمت کئی صحابہ نے کی ہے، لیکن گھر کی خدمت، جو گھر کی خدمت ہے، وہ ایک خوش نصیب صحابی کے حصے میں سب سے زیادہ آئی ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. کتنی خدمت کا موقع ملا ہے؟ 10 سال. 10 سال اللہ کے پیغمبر کی گھر کی خدمت کی. اور خود فرماتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، اس لیے کہ گھر میں تو بچے کو خدمت کا موقع مل سکتا ہے. تو فرماتے ہیں میں بچہ سا، چھوٹا سا تھا، اور میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ نے آپ علیہ السلام کے خاندان کی خدمت کی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت انس نے آپ علیہ السلام کی خدمت. دونوں ماں بیٹے بڑے خوش نصیب. تو میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ حضرت ام سلیم مجھے لے کر آپ کی خدمت میں آئی اور فرمایا ھذا خویدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے. اور کیا فرمایا؟ ھذا خویدم، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم بن جائے گا، آپ اس کو قبول فرما لیجیے. تو فرمایا آپ علیہ السلام نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو میں گھر کی خدمت کرتا تھا، لیکن 10 سال کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا ہے، نہ مجھے مارا ہے، نہ مجھ پر کبھی سختی فرمائی. خود فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ آپ علیہ السلام مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیتے کہ انس جا کے یہ کام کر کے آؤ، لیکن بچے تھے. فرماتے باہر جا کر میں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا، وہ کام ہی ذہن سے نکل جاتا، اور پھر وہ کام کیے بغیر واپس آ جاتا گھر میں. آپ فرماتے انس اتنی دیر لگائی وہ کام نہیں ہوا. میں کہتا اوہ وہ تو اب بھی نہیں ہوا، وہ تو میں باہر گیا اور ذہن سے ہی نکل گیا. تو آپ علیہ السلام مسکرا دیتے. ایسی تربیت فرمائی. تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے جب میں بڑا ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ایک موقع پر فرمایا کہ انس، جنابت کا غسل اتنے اہتمام سے کیا کرو کہ جب تم اس غسل سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارے جسم میں بال برابر بھی ایک گناہ باقی نہ بچاؤ. غسل اتنے اہتمام سے کیا کرو کہ جسم میں ایک جگہ بال برابر بھی گناہ نہ بچاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اہتمام کا غسل میں کیسے کر لوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہتمام کا غسل یہ ہوگا کہ تم اپنے جسم کے ہر بال کی جڑ کو تر کر لینا، جڑوں کو تر کر لینا، اور اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو خوب مل مل کے اس کو پانی پہنچا دیں. اب جسم کے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جیسے بغل ہے، دونوں رانے ہیں، کان کی لو ہے، آنکھوں کے کنارے ہیں. کبھی کبھی انسان غافل رہتا ہے، یہاں پانی پہنچ نہیں پاتا، تو خوب اہتمام سے وہاں تک پانی پہنچائے. اسی طرح جسم پر داڑھی ہے، مونچھیں ہے، سر کے بال ہے یا سینے پر بال ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے انسان مل لے. بہتر ہے کہ انسان صابن کا استعمال کر لے، کسی اور چیز کا کر لے. نہیں ہو تو سادہ پانی ہو
لیکن یہ جو آج کی ہماری عادت بنی ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بس پانی کے نیچے کھڑے ہو گئے، اپنی آسانی مل گئی، جائز ہے، منع نہیں ہے، غسل ہو جائے گا، آپ شاور کھول دیں اور اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور پورا جسم آپ کا کونے کونے تک گیلا ہو جائے، اس پہ پانی پہنچ جائے، اور باقی غسل کے فرائض جو کلی ہے، ناک میں پانی گہرائی تک پورے کر لیں تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ جو فقہا نے لکھا ہے، ہماری فقہی کتابوں میں لفظ آیا ہے وَيَدْلُكُ جِسْمَهُ، دلک۔ دلک کس کو کہتے ہیں؟ دلک کے معنی آتے ہیں جسم کو مل لینا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو واجب لکھا ہے کہ جب تک غسل کرنے والا پانی جسم پر ملے گا نہیں تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی بہا دینے سے غسل ہو جائے گا، اور دلک کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس لیے چاہے انسان پانی کے نیچے کھڑے ہو کر نہائے، اگر پردے کا صحیح اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ افضل یہ کہ بیٹھ کے غسل کرے۔ لیکن جب پانی بہائے اپنے اوپر تو دوسرے ہاتھ سے جسم کو ساتھ ساتھ ملتا رہے، اس سے غسل میں ایک مستقل سنت پوری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب اس انداز سے آپ غسل کرو گے تو آپ کے جسم کے بال بال برابر سے بھی گناہ دھل کے صاف ہو جائیں گے، آپ بالکل پاک صاف ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ سارے فضائل اللہ پاک نے طہارت کے ساتھ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے ہم وضو کا بیان شروع کریں گے کہ وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔